کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی تبدیلی ہے جو بلوچستان میں آنے والی ہے، جو بلوچستان کا نقشہ ہمیشہ کے لیے چینج کر دے گی؟ کیا آپ جانتے ہیں اس وقت بولان میڈیکل کالج کے باہر کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹرک مالکان نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے کتنے دورس نتائج برآمد ہوں گے؟ یہ سب میں آپ کو آج اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچ نیشنل موومنٹ برطانیہ کا جو چیپٹر ہے، یعنی اس کا جو برانچ ہے، اس کا جو سیکشن ہے، انہوں نے 26 مئی 2026 کو لندن، کیمبرج اور مانچسٹر، ان 3 شہروں میں، لندن، کیمبرج اور مانچسٹر میں 28 مئی 1998 کو جو چاغی میں دھماکہ کیا گیا تھا ایٹمی، اس کے حوالے سے یوم آسروخ منانے کا اعلان کیا ہے، اور اس حوالے سے آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے جو کہ لوگوں کو اس ایٹمی دھماکے کے بعد بلوچستان میں ہونے والی تباہی کے بارے میں اور جو ماحولیاتی تباہی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائے گی۔ اس حوالے سے پامفلٹ بھی ہوں گے جو تقسیم کیے جائیں گے شہریوں میں، عوامی گفتگو ہوگی، یعنی عوامی جگہوں پہ جا کے پبلک اسپیسز میں لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوگی، اور دوسری سرگرمیوں کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی سے 25 سالہ بلوچ طالب علم کمبیر خان ولد علی محمد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ یہ بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل کے رکن تھے، اور ان کا تعلق زہری خضدار سے بتایا جاتا ہے۔ 16 مئی کی رات کو 9 بجے I-8 مرکز اسلام آباد سے انہیں اٹھایا گیا۔ اینی شاہدہ نے کہا کہ یہ لوگ جنہوں نے ان کو اٹھایا ہے ان کا تعلق اسپیشل برانچ سے تھا، اور گاڑی کا نمبر پلیٹ پہ MR-527 لکھا ہوا تھا۔ پانک جو کہ ایک انسانی حقوق کی بلوچ تنظیم ہے، انہوں نے ان کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ 17 مئی سے پورے بلوچستان میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اسلحے کی نمائش، ڈبل سواری، جلسوں اور ماسک پہن کر یا حجاب یا نقاب پہن کر چہرہ چھپانے اور غیر رجسٹرڈ موٹر سائیکلوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یعنی چار دیواری کا تو تقدس پامال کیا تھا، اب پردے کا بھی تقدس جو ہے وہ پامال کر رہے ہیں۔ مطلب یہ سمجھتے نا کہ بھئی پردہ اسلام کا ایک بڑا امپورٹنٹ جز ہے سوسائٹی میں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی عورت بھی پردہ نہیں کرے گی، کوئی نقاب نہیں ہوگا، کوئی ماسک نہیں ہوگا، چہرہ نہیں چھپا سکتے آپ۔ ادھر بلوچ آزادی پسندوں نے کوئٹہ کراچی روٹ پر سوراب کے علاقہ بنچا کے مقام پر چوکیاں قائم کر دی ہیں، اور دھیرے دھیرے بلوچستان بھر پر ان کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے، اور پاکستان پسپائی اختیار کر رہا ہے۔ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا، اربن اپرائزنگ آن دا ہورائزن، یعنی شہری علاقے جو ہے وہاں پہ اب ابھار نظر آ رہا ہے، مزاحمت کا، وہ افق پر ابھر رہا ہے۔ اور وہ کیسے ابھر رہا ہے؟ 28 دن ہو چکے ہیں آج کہ بولان میڈیکل کمپلیکس کے سامنے ایک احتجاج جاری ہے، اور یہ احتجاج ہے ختیجہ بلوچ کی جبری گمشدگی کا، جس کو اب 28 دن گزر چکے ہیں۔ اور یہ احتجاج جو ہے اس میں دن بدن لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہو رہی ہے، اسٹوڈنٹ شامل ہو رہے ہیں، اور یہ جو احتجاج ہے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر ایک اور بڑی خبر، اور وہ ہے کہ بلوچستان میں معدنیات بردار گاڑیوں پر مسلسل حملوں کے بعد ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن جو ہے، مالکان کی جو ہوتی ہے، جو ٹرک مالکان کی ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے معدنیات کی لوڈنگ روک دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کوئی بھی جو ہے وہ معدنیات اپنے ٹرکوں پہ لوڈ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ایک طرف پاکستان کو
جو بہت بڑا ایک فائدہ ہو رہا تھا اس لوٹ مار سے کہ وہ ظاہر ہے کہ یہ ساری معدنیات بیچ رہے تھے، وہ ایک بلاک ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے نا وہ شارگ ہوتی ہے اربن اکانومی کی، جو شہروں کی معیشت ہوتی ہے نا اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن۔ تو اب بلوچستان سے معدنیات لے جانے والی گاڑیوں پر حملوں کے باعث ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے گاڑیاں روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بلوچستان گڈز یعنی مال، بلوچستان گڈز ٹرک اونرز ایسوسی ایشن اور آل بلوچستان منی مزدا گڈز ٹرک اونرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا اجلاس ہوا ہے کل۔ اس میں انہوں نے بلوچستان بھر سے تمام ٹرک مالکان کو بلایا ہے، اور اجلاس میں حالیہ دنوں میں مختلف واقعات بشمول مستونگ، خاران، نوشکی، چاغی اور دیگر علاقوں میں معدنیات لے جانے والے ٹرکوں پر جو حملے ہوئے ہیں اس حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جو ایسوسی ایشن کے رہنما ہیں اور ٹرک مالکان ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے درجنوں ٹرکوں کو نقصان پہنچا ہے، جس کے باعث معدنیات کی ترسیل میں بہت مشکل آ رہی ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ان واقعات کے پیش نظر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشنز کے رہنما اور ٹرک مالکان نے ہدایت کی ہے کہ معدنیات لوڈ نہ کی جائیں۔ مزید اعلان جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس میں کیا جائے گا۔ بلوچستان میں گزشتہ دنوں ناظرین مستونگ، خاران اور نوشکی کے قریب بلوچستان سے کراچی اور پنجاب جانے والی معدنیات بردار ٹرکوں اور سیکیورٹی پر مامور پاکستانی فورسز کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ جانتے ہیں ضلع نوشکی میں سینڈک سے سونا اور دیگر معدنیات لے جانے والے 20 سے زائد ٹرالر گاڑیوں اور ان کی سیکیورٹی پر مسلح افراد جو تھے ان کو بڑی تعداد میں ان کو راکٹوں اور دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 8 سے زائد گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ ان حملوں میں پاکستانی فورسز کے 6 سے زائد فوجی بھی مارے گئے۔ اس کے علاوہ خاران میں معدنیات لے جانے والے 2 جبکہ مستونگ میں 3 گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، جبکہ دال بندین سے معدنیات نکالنے والی کمپنی کے 3 غیر مقامی ارکان کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا تھا، جن کی لاشیں جو ہے وہ کل برآمد ہوئی ہیں۔ ان واقعات کی ذمہ داری بلوچ آزادی پسند مسلح تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی یا بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ وسائل کی لوٹ مار میں ملوث گاڑیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئٹہ تفتان مرکزی شاہراہ پر اب BLA کا مکمل کنٹرول ہے۔ یہ پوری شاہراہ اب BLA کے زیر کنٹرول خطے کا حصہ ہے، اور ہم کسی بھی صورت بلوچ وسائل اور معدنیات کو لوٹ کر لے جانے والی گاڑیوں، ٹرکوں، ٹرالرز یا کسی بھی قسم کے قافلوں کو یہاں سے گزرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی کمپنیاں، ٹھیکیدار یا ٹرانسپورٹر بلوچ وسائل کی غاصبانہ لوٹ مار کا حصہ بنیں گے وہ اپنے ہر قسم کے جانی اور مالی نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں نے 3 دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک لفظ یوز کر رہا ہوں، چپا چپا، آپ نے وہ گانا تو سنا ہوگا، چپا چپا چرخا چلے، تو میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یوں لگ رہا ہے جیسے اب بلوچستان کے جو آزادی پسند ہیں وہ بلوچستان کو چپا 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 پاکستان کے قبضے سے آزاد کروا رہے ہیں، ایسا دکھ رہا ہے، اور وہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ یہ پوری شاہراہ جو ہے اب یہ کوئٹہ تفتان شاہراہ یہ اب مکمل طور پر BLA کے کنٹرول میں ہے۔ اور اس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ اب ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن اور ٹرک مالکان کی ایسوسی ایشن اور منی مزدا کی جو ٹرک والے ایسوسی ایشن ہے، سب نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ ہم اب یہ معدنیات لوڈ نہیں کریں گے۔ تو معدنیات لوڈ نہیں کریں گے تو پھر کیا لوڈ کریں گے؟ بلوچستان سے مٹی لے کے جائیں گے ان ٹرکوں میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اب شہری آبادی جو اس ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے منسلک تھی وہ بے روزگار ہو جائے گی۔ بے شمار دہاڑی دار جو ہے ان کو روزگار نہیں ملے گا، اور ٹرک والے جو ہے ان کے ساتھ جو ہیلپر ہوتے ہیں، جو کنڈکٹر ہوتے ہیں، یا جو اور لوگ ہوتے ہیں جو اس صنعت سے وابستہ ہیں ٹرانسپورٹ کی، وہ اب بے روزگار ہو جائیں گے۔ ٹرک یاد رکھیے
کہ یہ لاکھوں اور کئی اس میں کروڑ کروڑ روپے کا ایک ٹرک ہوتا ہے، تو وہ ٹرک جو ہے وہ جیب سے پیسے دے کے نہیں لیا جاتا، وہ 25 30 50 لاکھ ڈپازٹ دے کے باقی قسطوں پہ بینکوں سے پیسہ لیا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرک مالکان بھی اب ایک بہت بڑے معاشی دباؤ کا شکار ہوں گے، اور ٹرک مالکان جو قرضے انہوں نے لیے ہیں ان کی ادائیگی ان کے لیے دن بدن مشکل ہوتی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک بھونچال آنے والا ہے بلوچستان کے شہری علاقوں میں۔ اسی طرح سے جو خواتین ہیں، جو جس طرح سے بلوان میڈیکل کمپلیکس کے باہر خواتین 28 دن سے بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اب پھیل رہا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ اب جو سرکاری ملازمین ہیں جن کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی، جن کی پینشنیں نہیں بڑھ رہی، اور جو 3 ٹائم کے بجائے اب 1 ٹائم کھانا کھا کے تو شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں کچھ گیا ہے آج، وہ بھی اب اس اربن اپرائزنگ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بہرحال جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اس ویڈیو کو وائرل کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔